بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر۔ سورۃ النصر کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں، چونکہ تودیع کے معنی رخصت کرنے کے، کسی کو رخصت کرنا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مضمر ہے، اور آپ اپنے ساتھیوں سے رخصت ہونے والے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ التودیع بھی رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب خدا کی نصرت آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا، جب خدا کی مدد اور مکہ فتح ہونے کے آثار نمایاں ہو جائے، اور اس کے آثار یہ ہیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کی مدد کے آثار اور مکہ فتح ہونے کے آثار ظاہراً یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں فوج در فوج، جوق در جوق، جماعت کی جماعت داخل ہو رہی ہے۔ تو لوگوں کو جب آپ یہ دیکھ لیں کہ فوج کی فوج اور جوق کی جوق در جوق، جوق در جوق، جماعت کی جماعت جب اللہ کے دین اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں قیام کا مقصد اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا۔ کام آپ کا، جس کام کے لیے آپ کے رب نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، وہ کام آپ کے رب نے آپ کے ہاتھوں مکمل کر لیا، اور اب تو بس آپ کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، اور وفات کا وقت قریب ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو اے میرے محبوب، تب آپ کو چاہیے کہ آپ تسبیح اور تحمید میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اس کی بزرگی اور اس کی تقدس کو بولیں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کی کثرت کریں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ کی ذات بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی۔ جیسا کہ ساتھیوں آپ کو بتایا ہم نے کہ اس سورت کا نام سورۃ التودیع بھی ہے، چونکہ تودیع کے معنی ہے کسی کو رخصت کرنا۔ چونکہ اس صورت میں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رخصت کی خبر مضمر ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ التودیع بھی رکھا گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النصر قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کے بعد، یعنی سورۃ النصر کے بعد مکمل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اس سورت کے بعد چند آیتوں کا نازل ہونا وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، بئی طور کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے کوئی بھی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں، اس سے پہلے چند آیتوں کا نازل ہونا وہ سورہ فاتحہ کے مقدم ہونے کے منافی نہیں۔ مثلا سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ مدثر وغیرہ، کہ ان کی چند آیات سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہوئیں،
لیکن مکمل صورت کے اعتبار سے نازل ہونے والی صورت سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اور مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر صورت سورۃ النصر یا سورۃ التودیع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ النصر فتح مکہ کے موقع پر اس کا نزول ہوا، یہ نازل ہوئی فتح مکہ پر۔ اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کل 80 دن رہ گئے۔ 80 روز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیش آئی۔ اس کے بعد سورہ وہ آیت کریمہ آیت کلالہ والی جو آیت ہے، آیت کلالہ جسے کہتے ہیں، یہ نازل ہوئی۔ پھر آپ کے عمر مبارک کے کل 50 دن باقی رہ گئے۔ اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل 35 روز رہ گئے۔ پھر اس کے بعد واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل 21 روز باقی رہ گئے۔ مقاتل کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد صرف 7 روز آپ کی عمر مبارک باقی رہی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا مکہ فتح ہونے کے بعد۔ تو خود اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء کا یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سورت مکہ فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ روح المعانی کی روایت میں بحر محیط سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جنگ خیبر جو پیش آئی تھی، تو فتح کر کے جب تشریف لا رہے تھے، تو جب لوٹ رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ فتح خیبر سے لوٹتے ہوئے نازل ہوئی، اور یہ بات بالکل مشہور و معروف ہے، سب کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح مکہ کی فتح سے پہلے پیش آئی۔ تو اس لیے بھی اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ روح المعانی میں بسند عبد ابن حمید حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 سال دنیا میں حیات سے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جو معاملہ ہے، وفات کا جو واقعہ ہے، وہ ربیع الاول سن 11 ہجری کا ہے۔ رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو دیکھا جائے تو تقریباً 2 سال کا
وقفہ ہوتا ہے، 2 سال کے وقفے اس صورت کے بعد آپ کی حیات طیبہ تقریباً 2 سال رہی۔ تو اس روایت سے بھی اس بات کی دلیل اور ثبوت ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی جو اطلاع ہے اور فتح مکہ کی جو بات ہے اور جنگ خیبر کی بات ہے، ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات روایتیں ظاہر کرتی ہیں اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے، جنگ خیبر کے موقع سے فتح کے بعد واپسی پر یہ صورت نازل ہوئی، مکہ بعد میں فتح ہوا، اور جن ساتھیوں نے جو روایتیں جن ساتھیوں کے پاس پہنچی ہے یا جو روایتیں ہیں کہ مکہ فتح ہوتے وقت یہ صورت نازل ہوئی یا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، تو اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پر اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ تو سننے والوں کو یہ لگا، یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ صورت اسی وقت نازل ہوئی۔ احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، مقاتل کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ تشریف فرما تھے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس اور دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت فرمائی، سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ اس میں تو فتح کی اور نصرت اور مدد کی خوشخبری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیوں روئے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت میں آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ بخاری کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس صورت کو سنی تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ اس صورت کو سننے کے بعد میں نے بھی یہی محسوس کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی جو صورت ہے، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی حقانیت، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، عرب اور عرب کے دور دراز علاقوں میں سب کو یقین ہو چلا تھا کہ اس سے سچا کوئی دین نہیں اور اس سے سچا کوئی نبی نہیں، سب سے سچے نبی اور برحق نبی ہے، اور یہ دین سب دینوں میں سب سے سچا اور برحق دین ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اسلام میں اس لیے داخل نہیں ہو رہے تھے کہ کفار قریش مکہ کی دہشت، ان کے ظلم و زیادتی کو وہ سہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس خوف سے بہت سارے لوگ اسلام کو سمجھے بیٹھے تھے، لیکن وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو جوگ در جوگ، گول کی گول، جماعت کی جماعت، قبیلے کی قبیلے اسلام میں داخل ہوئے، دور کے قریب کے سب جگہ سے لوگ آنے لگے اور جتھا کا جتھا آیا اور اسلام میں داخل ہوا۔ خود یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر کے آیا، راستے میں اذان لگاتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے وہ مکے میں داخل ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے، اور فرماتے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس آیت کریمہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے اور فرماتے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اس کے پڑھنے کا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت میں اتنا اہتمام فرمایا اور اس کثرت سے عبادت فرمائی کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر گئے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اس صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر استغفار، اس قدر اللہ گریہ زاری اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، جو نبی گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، بخشے بخشائے ہیں، بلکہ جن کی برکت سے پوری کائنات بخشی جائے گی، اس نبی کا یہ حال ہے کہ پورا اللہ نے جو کام دیا اس کو مکمل طریقے سے ادا کیا اور اللہ کو خوش کیا، پوری کائنات کو خیر و برکت اور اللہ کی نسبت عطا فرمائی، اور وہ نبی آخری وقت میں اس قدر عبادت کرے کہ قدم مبارک ورم کر جائیں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کریں۔ تو ہم غلاموں کو اور ہم گنہگاروں کو کس قدر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کی کثرت اور موت کی تیاری، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں ہمیں کس قدر ڈوب جانا چاہیے اور کس قدر اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے دعوت و فکر ہے اس صورت کے اندر۔ آئیے عہد کریں، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں کہ انشاءاللہ اس صورت طیبہ کے سننے اور سمجھنے کے بعد ہم اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور توبہ استغفار کی اور عبادت کا خوب اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔